فرماتا ہے کہ وہ اٹھائے ہوئے جو دانے چڑیاں لے گئی ہیں، اللہ ان کو بھی اس کے ساتھ کے نامہ اعمال میں صدقے کے ثواب میں لکھتا ہے۔ تو یہ دین ہے ہمارا۔ ما وعدہ فی مرافع صدقہ، جو تم کمائی بیوی کو لا کے دیتے ہو، اس کے منہ میں رکھتے، برگر کھلاتے ہو تو بیوی کو جا کے تم جو چیز کھلاتے ہو لا کے، اور اس سے وہ خوش ہوتی ہے اور تمہیں بھی اس سے مسرت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ وہ جو تم نے کمائی کر کے لقمہ لا کے بیوی کے منہ میں دیا اور وہ خوش ہوئی، تو فرمایا تمہارا وہ بھی نامہ اعمال میں صدقے کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ تمہارا دین تو کتنا آسان دین ہے، تمہارا دین تو اتنا اچھا دین ہے۔ صرف یہ ہے کہ نیت کے فرق سے میں نے کہا چور اور چوکیدار بنتا ہے، اس نیت کے قبلے کو درست کرنا ہے، اس لیے اس کو ثلث دین کہا گیا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو ہم اس کے لیے جیتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، بات ختم۔ ہم بس اسی کے لیے جی رہے ہیں، اسی کا حکم ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، ان کو دین کے سپاہی بنانا ہے، اس کو اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے بنانا ہے۔ اس کے لیے جو تم کوشش کر رہے ہو، تمہارا یہ صدقہ لکھا جا رہا ہے۔ تم مجاہد فی سبیل اللہ ہو، تم اپنی اولاد کے لیے اس لیے کمائی کر رہے ہو کہ ان کو جو ہے وہ اللہ کا ایک مطیع بندہ بنانا ہے۔ تم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس لیے سلوک کر رہے ہو کہ ہمسائے اور اللہ رسول کا حکم ہے، اور میں نے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تم رشتہ داروں کے ساتھ نبھا رہے ہو، ان کے تلخ رویوں کے باوجود بھی کہ اللہ رسول کا حکم ہے، لہٰذا میں توڑ تو نہیں سکتا، لہٰذا اللہ اس کا بھی تمہیں اجر عطا کرے گا۔ ان تلخ رویوں کا تمہیں تمہارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جائے گا جو تم سہتے ہو اور برداشت کرتے ہو۔ تم سردی سہتے ہو، تم گرمی سہتے ہو، تم مشکلیں سہتے ہو، تو یہ ساری تمہارا دین ہے۔ چونکہ تمہارے دین کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، تمہارا دین اور تمہاری دنیا الگ نہیں ہے۔ ایک صحابی کو حضور نے دیکھا کہ وہ بہت کمزور تھا، تو فرمایا کہ تمہاری یہ کیا حالت ہے، تم اتنے کمزور ہو؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، شاید وہ قبول ہوگی۔ فرمایا کیا ہوا؟ میں نے دعا مانگی تھی اللہ جو آخرت کے حصے کے دکھ ہیں وہ بھی دنیا میں بھیج دے، اور میری آخرت صاف ہونی چاہیے، تو شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ مجھے بہت ساری بیماریاں، دکھ اور اذیتیں ہیں